حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار انبیاء اکرام کو حضرت امام حسین کو بلند کر کے دکھاتے اور فرماتے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اگر حسین پہ کوئی برا وقت آ جائے تو اس کا ساتھ دینا، یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے اور میرا خون ہے، میری اولاد ہے، لیکن افسوس ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصل کو تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں 9 لاکھ کا مجمع اور دوسری طرف حسین جس کو اللہ کے رسول اپنے کندھوں پر اٹھاتے تھے۔ امام حسین اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے، پہچانو مجھے، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، کیوں 3 دن سے بچوں کو بھوکا پیاسا رکھا ہے، کیوں میرے خاندان کو شہید کیا جا رہا ہے، بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں ترمیم کی ہے، کیا میں نے کسی کا حق کھایا ہے، کسی انسان پر ظلم کیا ہے؟ اسی وقت فوجی یزید بلند آواز میں کہنے لگا، اے حسین، ہم تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں سونا چاندی سے بھر دے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، اے لوگو، آج جس اسلام کا جھنڈا تم بلند کر رہے ہو، کیا اس کو میرے بابا علی نے بلند نہیں کیا تھا؟ مت بھولنا، خیبر اور خندق میں علی نہ ہوتے تو اسلام کو فتح کرنا ناممکن تھا۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، رسول اللہ کی خدمت کی، ان کو یہ اجر دے رہے ہو؟ اے لوگو، بتاؤ۔ رسول اللہ میرے بابا کا ہاتھ بلند کر کے فرماتے تھے کہ جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، اور آج اسی اولاد علی کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کے سپہ سالاروں نے دیکھا کہ کہیں فوج بغاوت نہ کر جائے۔ فوج کے سردار شمر نے کہا، حملہ کرو۔ رسول اللہ کے نواسے پر حملہ کیا گیا۔ حضرت امام حسین نے اللہ کا نام لیا اور ذوالفقار کونین کو نکالا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور دوسری طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی۔ زمین پر ایسی جنگ کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایک تنہا انسان لاکھوں کے مجمعین کو فنان کر رہا ہے کہ فوجی مشقیاں دھر کے واپس پلٹ کے بھاگنے لگی۔ فوجی یزید سے حسین کہتے ہیں، آؤ 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، آؤ دیکھو 3 دن کے پیاسے کی جنگ، یہ اس حسین کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی شہید کر دیا گیا، آؤ دیکھو اس حسین کے جوان بیٹے کو شہید کیا گیا، آؤ دیکھو اس حسین کو جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائی۔ حسین یزید سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو اتنے میں غائب سے آواز آتی ہے، حسین تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا، تجھ سے راضی ہو گیا۔ اتنے میں شمر اپنی فوج کو کہتا ہے، کیا دیکھ رہے ہو، یہ علی کا شیر ہے، اس کو مات دینا بہت مشکل ہے، جاؤ جا کے سارے خیموں کو آگ لگا دو۔ خیموں کو آگ لگا دی گئی اور کچھ فوجی یزید حسین کو تیر مارنے لگے۔ شمر فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر رہا ہے اور کہا، جس کے پاس جو بھی ہے وہ حسین کو دور سے مارے، حسین کے پاس کوئی نہ جائے۔ جس کے پاس جو تھا اس نے حسین کو مارا، جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر مارا، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس برچھیاں تھی اس نے برچھیاں ماری، اور تاریخ گواہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے کربلا کی گرم مٹی اٹھا کے پھینکتے رہے۔ امام حسین کے جسم پر زخم بنتے رہے، آپ کے جسم مبارک پر اتنے تیر تھے کہ جسم مبارک نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ نواسۂ رسول گھوڑے کی زی سے نیچے آتے ہیں، یزید خوشی سے جھومنے لگتا ہے، وہ گھوڑا جس پر آپ سوار تھے وہ گھوڑا آپ کے چاروں طرف گھومنے لگتا ہے تاکہ حسین کو اور تیر نہ لگیں۔ یزید کہنے لگا، رکو، یہ وہ گھوڑا ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کیا کرتے تھے، اس کو تیر نہ لگیں۔ افسوس، لوگوں کو گھوڑے کا احترام کرنا تو یاد تھا لیکن حسین کے احترام کو بھول چکے تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پر اٹھاتے تھے۔ حسین علیہ السلام سر زمین پر رکھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور ادھر یزید کے سپاہی جس حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب آتا، حسین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھتا اور چیختا ہوا واپس لوٹ جاتا۔ اتنے میں شمر نے کہا، یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہوگا۔
اس نے خنجر حضرت امام حسین کے گلے پر رکھا اور اس نے دیکھا کہ میں نے حسین کا خاندان قتل کر دیا ہے۔ 3 دن تک حسین کے بچوں کو بھوکا پیاسا رکھا، شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہیں۔ سننے کے لیے کان آگے کیے۔ امام حسین علیہ السلام اللہ کے دربار میں اللہ کی رحمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اے اللہ، اس عظیم امتحان کے لیے تو نے مجھے چنا۔ اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولی اور کہا، اے شمر، تو نہیں جانتا میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، حق پر ہوں، بے قصور ہوں، بے جرم ہوں۔ شمر نے کہا، مجھے معلوم ہے۔ حسین نے کہا، پھر تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ شمر نے کہا، تاکہ یزید میری جھولی دنیا کی دولت سے بھر دے۔ شمر یہ کہتا رہا اور حضرت امام حسین کا گلا کاٹتا رہا۔ امام حسین کے قتل کے بعد سادات کو لوٹا گیا، ان کے سر کو نیزے پر لٹکایا گیا، رسول اللہ کے نواسیوں کے سروں سے چادریں اتار دی گئیں اور امام حسین کے جسم کی توہین کرنے لگے۔ امام حسین کے جسم پر جو جو چیزیں تھیں ان کو نوچنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص آپ کے جسم کے قریب آیا۔ امام حسین کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، وہ اتارنے لگا۔ جب انگوٹھی نہ اتری تو وہ انگلی کاٹ کے لے گیا۔ ان کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کر ادھر سے ادھر پھینکا گیا۔ یزید نے شمر سے کہا، حسین کے جسم کا وہ حال کرو کہ کوئی بھی میرے خلاف اور بغاوت کرنے کی کوشش نہ کرے۔ تاریخ گواہ ہے کہ حسین کا وہ جسم کربلا کی تپتی دھوپ میں پڑا رہا۔ مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑتے رہے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے تھے کہ میرا سلام ہے میرے دادا پر، جن کی دائیں پسلی بائیں پسلی اور بائیں پسلی دائیں پسلی کی طرف چلی گئی اور ان کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گیا۔ سلام ہے وہ میرے دادا پر، سلام ہو، سلام جن کے جسم پر کربلا میں پھینک دیا گیا، سلام ہو ان پر، سلام ہو ان پر، سلام ہو ان پر۔